جی سہیل بھائی، کیسا آپ کا ٹور رہا مری؟ بس یہاں سے ہم لاہور سے نکلے تھے اور ہم نے بریک لگائی اسلام آباد میں. وہاں پہ ایک بہت اچھا ایک عربک ریسٹورنٹ ہے اچھا. جہاں سے آپ کو عربک شاورما اور فطائرز جو ہے نا وہ ملتے ہیں. فطائرز اف یو نو ایک بریڈ ہوتی ہے، اٹس اسٹف وتھ چیز اینڈ منسڈ میٹ. تو بس ہمیں کھانے پینے کا کیونکہ بہت زیادہ شوق ہے، تو مری کے اندر جو آتے ہوئے نا ایک چیز کا ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ جو ہے نا ہم راستے سے جو ہے نا وہ اچھا فوڈ پورا اسٹفڈ ہو کے جائیں تاکہ ہمارے وہاں پہ ایک دو دن ذرا سکون سے گزر جائیں. کیا نام کیا ہے یہ جگہ کا؟ عربک شاورما. مینجو. اچھا اچھا اچھا. مینجو بیسیکلی ان عربک آپ کو آپ جو مینگو ہے نا اس کو وہ مینجو پروناؤنس کرتے ہیں. مانجو یا مانجو. صحیح صحیح صحیح. تو اب تو خیر میں نے ایک چیز آبزرو کی ہے مری کے اندر کہ بہت اچھے جو ہیں وہ ریسٹورینٹس وہاں پہ جو ہیں وہ کھل گئے ہوئے ہیں. مطلب یو ہیو گاٹ میک ڈونلڈز، KFC، گلوریا جینس بھی آ گیا وہاں پہ. تو اب ریکریشن کے لیے جو ہے نا وہ ایک پراپر ایک ٹور اسپاٹ بن چکا ہے وہاں پہ کہ آپ کو یو گیٹ ایوری تھنگ جو آپ کو جو لیک کرتی تھی آج سے پہلے. پھر مری مال پہ بھی آپ کو وہ بندو خان ریسٹورینٹ مل رہا ہے، بہت اچھا ان کا وہاں پہ ایکسٹینڈڈ مینٹینڈ ہے. اچھا. موسم ٹھیک تھا وہاں کا؟ بہت مطلب اسپیشلی جس طرح لاہور میں گرمی پڑ رہی ہے تو آئی وش کہ میرے پاس ٹائم ہو تو میں جا کے نا کوئی ویکینڈ وہاں پہ اسپینڈ کروں. بندہ جو ہے وہ ذرا ٹھنڈ میں 2-3 دن رہے، ذرا دماغ کی بھی ہیٹ جو ہے نا وہ تھوڑا سا بندہ اسٹریس بھی ریلیز ہوتا ہے اور ہیٹ بھی ریلیز ہوتی ہے. تو بس کیوں وقت نہیں یاد دیتا اتنا زیادہ. میرے تو خیال میں بندہ نا وہاں کچھ ایک آدھا فلیٹ لے لے اور بس جائے، ہر 2 مہینے بعد جائے، مہینے بعد جائے ریلیکس ہونے کے لیے. نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ فلیٹ وہاں پہ بندہ جائے تو ہوٹل میں رہے. اس کی وجہ ہے کہ بندہ یہاں سے گھر سے ریلیکس ہونے جاتا ہے وہاں پہ، پھر فلیٹ وہاں پہ صفائیوں پہ پڑے، پھر وہاں پہ خود پکانا نہیں ہوئی وہاں پہ. میں تو کہتا ہوں وہاں پہ جائے بندہ ہوٹل میں رہے وداؤٹ اینی ہسل. تو لیکن اگر تھوڑا سا یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ تھوڑا سا اس پہ فوکس کرے، ٹورزم کو پروموٹ کرے اس سیکٹر میں، تو بہت میں سمجھتا ہوں یہ جگہ کے اندر بہت پوٹینشیل ہے. بہت فرٹائل جو ہے نا وہ لینڈ ہے. مطلب ان ٹرمز آف ٹورسٹ اور ان ٹرمز آف ایڈونچر آپ کہہ لیں کہ ایک آپ کو بڑا اچھا وہاں پہ جو ہے نا جا کے فیل ہوتا ہے. تو وی آر بلیسڈ کہ ہمیں ایسے جو ہے وہ علاقے میسر ہیں. کئی ایسے ملک ہوتے ہیں جہاں پہ اسٹیٹک ایک ہی ویدر ہوتا ہے، جیسے سعودیہ کے اندر نا آپ کے پاس کوئی ایسا اسپاٹ نہیں ہے ایکسیپٹ فار 1 or 2. ابھا ایک ہے لیکن وہاں پہ اتنی فلکچویشن ٹیمپریچر کی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی. میں سہیل بھائی 2018 میں ملیشیا گیا تو میں حیران رہ گیا وہاں سن کے کہ یار سارا سال ایک ہی ویدر، مطلب حبس ہوتی ہے وہاں، ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے اور بارش کبھی بھی ہو جاتی ہے. میں یہ بات نا میں ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ وی آر ریئلی بلیسڈ. ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ 4 موسم دستیاب ہیں. اٹس دی بیسٹ لینڈ فار ایگریکلچر، جہاں پہ آپ کی جو بھی ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، جو بھی آپ کی ایک فصلیں وغیرہ ان کو 4 موسم مہیا ہیں. اور وہاں پہ ہر قسم کی جو ہے کاشتکاری ہو سکتی ہے، ہر قسم کا پھل اگ سکتا ہے، ہر قسم کی فصل اگ سکتی ہے. مطلب ایک یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. تو ویسے آپ کا فیوریٹ موسم سردی، گرمی، آٹم؟ آنیسٹلی آئی لو ونٹرز. مجھے کوئی گرمی خاص پسند نہیں ہے. آپ کی کیا وجہ ہے ونٹرز پسند کرنے کی؟ بس ایک میں بتاؤں سائیکلوجیکلی جو ہے نا سردیوں کے اندر جو ہے نا آپ کا موڈ بہت پلیزنٹ ہوتا ہے. آپ گرمیوں میں دیکھیں ایک بندہ جو ہے نا بہت زیادہ اریٹیٹڈ رہے گا obviously ڈیو ٹو ہیٹ. یار آپ جو ہے وہ یو آر سویٹنگ ایوری ٹائم. اگر آپ کا کوئی فیلڈ ورک ہے تو آپ جو ہے وہ دھوپ میں ہیں اور آپ کا موڈ سوئنگز آپ کو ہو رہے ہیں. یو آر ناٹ ڈیلنگ گڈ ود یور اسٹاف اینڈ کو ورکرز. تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ونٹر ہیز اے ویری پازیٹیو امپیکٹ آن یور پرسنالٹی ایز ویل ایز یور موڈ. تو ونٹر ٹھیک ہے. اور عشاء جلدی ہو جاتی ہے ونٹرز میں، چھوٹا دن ہوتا ہے نائٹ بڑی لمبی ہوتی ہے. کافی شافی بندہ پیے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بڑا پلیزنٹ ہوتا ہے، بڑا ریلیکسنگ ہوتا ہے. اور آپ کو میں بات بتاؤں کہ ونٹرز کے اندر آپ نے یہ چیز آبزرو کی ہوگی کہ ایک جو ایٹماسفیئر کے اندر ایک پیس ہوتا ہے نا، پولیوشن بھی کم ہوتی ہے کیونکہ AC نہیں چل رہے ہوتے زیادہ. صحیح. ایک پولیوشن کا فیکٹر جو ہے نا وہ ونٹرز کے اندر بہت نیچے چلا جاتا ہے. اوبویسلی یہاں بھی اب دیکھیں ہر گھر میں 4-4 5-5 AC لگے ہوئے ہیں، وہ چل رہے ہیں. ان کی نوائز ہے، ان کی ایک
پولیوشن ہے. تو ونٹرس کے اندر اوبویسلی وہ سائلنس میرا خیال سے سائلنٹ ہو جاتا ہے اور بالکل وہ چیز جو ہے نا وہ مائنس ہو جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ونٹرز کافی لحاظ سے جو ہے نا وہ پلیزنٹ ہوتا ہے. زبردست. تو مری شری جب آپ جاتے ہیں تو راستے میں گھر والوں کو تلاوت بھی سناتے جاتے ہوں گے؟ تو وہ میرا بیٹا جو ہے وہ سفر کے اندر نا مجھے کہتا رہتا ہے بابا مجھے القاریہ سنائیں, اور پھر میں سناتا ہوں اس کو جو اس کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں. تو ماں کا نام محمد سنائیں, پھر مجھے الحمدللہ سنائیں. تو وہ جو ہے نا وہ بڑا زیادہ انجوائے کرتا ہے, پھر وہ کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے, پھر بڑا زیادد وہ شائع ہے. لیکن پھر میں نے ایک فارمولہ نکالا اس کی جو ہے نا وہ, میں جب کبھی محفل کے اندر کوئی دوست وغیرہ آتے تھے ان سے کہتا تھا نا یار ذرا تلاوت سناؤ, تو انہیں سنا تھا. اب میں اس کو گود میں بٹھاتا ہوں, اس کی آنکھوں پہ نا ہاتھ رکھتا ہوں, تو اب وہ سناتا بھی ہے. مطلب اس کو جو ہے نا یہ فیل ہوتا ہے کہ نو ون از واچنگ می. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے ایک اپنے بچوں کی تربیت کے اندر. بھی آگے پروجیکٹس ہیں, یہ آپ کی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں, یا تو گناہ جاریہ بن جائیں گے یا صدقہ جاریہ بن جائیں گے. اس عمر کے اندر چھوٹے بچے کو آپ گروئنگ ایج کے اندر اگر آپ کوئی ایسا کنٹینٹ دکھائیں گے میڈیا کے اوپر, کوئی موبائل فون یا ٹی وی کے اوپر جو کہ جس کے اندر لادینیت کا فیکٹر ہو, تو وہ بچہ جو ہے نا اسی سب کانشیس کے اندر اسی چیز کو ڈیولپ کرے گا. جیسے آج ہمارے سوسائٹی کے اندر بڑا المی ہے, بڑا زیادہ ایک کمپلین ہے والدین کی کہ ہمارے بچے کارٹون دیکھتے ہیں وہ ہندی میں ڈبڈ ہوتے ہیں, ہندی لینگویج کے اندر. تو وہ کہتے ہیں یار وہ جو ہے نا کچھ الفاظ بڑے زیادہ بولتے ہیں کہ جو بڑے عجیب و غریب قسم کے, وہ میں سندر ہوں, میں مطلب یہ میں نے جو ہے نا ایک دو چیزیں سنی ہیں, آئی ہیو کم اکراس ود دیز تھنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو جو ہے نا آپ دین سکھائیں اس ایج کے اندر. قرآن کی دیکھیں, ہم نے قرآن حفظ کر لی کیونکہ ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ ہمیں اسکول چھوڑنے جاتے تھے تو راستے میں قرآن کی کیسٹ لگی ہوتی تھی. تو ہمیں قرآن کا شوق ڈیولپ ہو گیا کہ یار یہ قرآن ایک بڑی اچھی چیز ہے اور ہم نے بھی اس جیسا پڑھنا ہے جس طرح شیخ سدیس پڑھ رہے ہیں, جس طرح شیخ شوریم پڑھ رہے ہیں. تو بچپن سے ہی نا ایک ٹارگیٹ تھا کہ حفظ کرنا ہے, قرآن پڑھنا ہے. تو میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو دین کی تربیت دیں. یعنی پیرنٹس ہی آئیڈیل بناتے ہیں نا, کہ اب پیرنٹس نے ہیروز کون بنائے ہوئے ہیں آج, یہ آپ سیٹ کرتے ہیں. سر اگر اس کے سامنے جو ہیرو سیٹ کرتا ہے نا, اگر ماں بیٹھی ہوئی ہے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے اور ڈرامہ دیکھ رہی ہے, فلم دیکھ رہی ہے, تو بچہ کس کو آئیڈیلائز کرے گا؟ پھر یہ جو آپ کے فلم سٹارز ہیں اس کو ہی آئیڈیلائز کرے گا, ان جیسے ہی بننا چاہے گا. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. پھر وہی حرکتیں کرے گا ریئل لائف کے اندر جو وہ فلموں میں کر رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اس سے 10 ہاتھ آگے کرے گا. تو اگر آپ بچے کو دین کی تربیت دیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. دنیا کے اندر بھی آپ کا ایسیٹ ہے. کوئی بھی بچہ جس کو دین کا فہم ہے, آپ نے بچے کو دین کی تربیت دی ہوئی ہے, اس کو آپ نے ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما سکھایا ہوا ہے, وہ کبھی زندگی میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے اولڈ ایج ہوم میں نہیں آپ کو چھوڑ کے آئے گا. وہ کبھی آپ سے بد سلوکی نہیں کرے گا. آپ کو اس سے کبھی زندگی میں اعتراض نہیں ہوگا کہ یہ ہمارے آگے چیختا چلاتا ہے, یہ مار پیٹ کرتا ہے. اس کو آپ کے حقوق کا پورا آئیڈیا ہوگا. میں اپنا ایکسپیرینس بتاؤں, میں نے دیکھا ہے کہ ایسا جو بچہ ہے نا جس میں دین کی محبت آپ بھر دیتے ہیں, ایسا تھوپنا اور چیز ہے, میں بات کر رہا ہوں دین کی محبت. اور سبیل بھائی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں ایک ایجوکیشنسٹ کے پاس بیٹھا تھا, اس نے 3 سٹیجز بتائیں بچے کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے. اس نے کہا پہلی سٹیج ہے امیٹیشن, بچہ صرف امیٹیشن سے لرن کرتا ہے. اچھا, دوسری سٹیج ہے سیلف ریزننگ, آپ اس کو نا کچھ ایسے تھاٹ پرووکنگ پوائنٹس دیتے ہیں, اس سیلف ریزننگ کرتا ہے. تیسرا ہے آپ کی مینٹورنگ, جس کو ہم کہتے ہیں فارمل انسٹرکشن. یہاں پہ الٹا ہے, فارمل انسٹرکشن پہلے, یہ کیوں کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو, وہ کیوں کر رہے ہو. خود باپ جو ہے موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے, اس کو منع کر رہا ہے, ہر وقت موبائل میں جو ہے وہ پھنسے ہوتے ہیں یہ وہ. ماں جو ہے خود ڈرامے دیکھ رہی, اسے کہتی میں نے قرآن حافظ بنانا ہے, اسے کہتی جی میں نے اس کو قرآن کا جو ہے نا وہ دائی بنانا ہے بہت بڑا. امیٹیشن زیرو ہے اس کے لیے, بلکہ الٹا وہ ریبیلین کی طرف جائے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو امیٹیشن بہت ضروری ہے. اچھا, ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں, آئی ہوپ آپ مائنڈ نہیں کریں گے. میں اکثر مدرز مجھ سے بڑا پریشان ہو کے اپنے بچوں کی شکایت کرتی ہیں, جی یہ اس کو میں نے قرآن حفظ کرایا, اب یہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. میں ایک دو کو نا آپ کی مثال دی, آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ, کیونکہ آپ نے مجھے ایک بات بتائی تھی کہ آپ مسجد سے بھاگ جاتے ہوتے تھے فرض نماز میں. تو میں نے مدرس کو نا کام ڈاؤن کیا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میرا ایک دوست ہے وہ یہ کرتا تھا, اور آج آپ کو پتہ ہے وہ کون ہے. تو وہ سن کے اتنا حیران ہوتی, شوق ہوتی. میں نے کہا ایوری ون ہیز دیئر ٹائم. دیکھیں
آپ کے بچے میں آپ یہ ڈال رہے ہیں نا سب کانشیس میں, ایک نہ ایک دن ریٹرن ضرور مارے گا, کلک کر جائے گا. تو یہ ذرا تھوڑا آپ بھی شیئر کریں کہ آپ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ ایک آپ کی بات سے پہلے میں ایک بات ایڈ کروں گا. وہ ایک نا ٹوسٹ ماسٹر کمپٹیشن ہوا تھا پبلک اسپیکنگ کا. وہ کوئی قحطانی فیملی کا ایک بندہ, یاسر قحطانی غالباً نام تھا بندے کا جس نے ون کیا تھا, اور اس کا جو فائنل ٹاپک تھا نا وہ تھا پاور آف ورڈس. کیا بات. تو وہ آغاز اس نے بڑا زبردست کیا تھا, کہتا کہ آئی کیم ان مائی روم, تو مائی سن واز رائٹنگ سم تھنگ آن دی وال. صحیح, ٹھیک ہے, ہے اسٹاپ ڈوئنگ دس, آر یو اسٹوپڈ. تو وہ کہتا ہے کہ نیکسٹ ڈے آئی وینٹ بیک ٹو دی روم اور he was again writing on the wall, and this time he was even looking at me and smiling. کر رہا ہوں جو کرنا ہے کر لو. چیلنج آ گیا نا, چیلنج آ گیا. کہتا ہے کہ I called him, I said, look son, you're a big boy now. These things doesn't suit you. کہتا ہے اس کی ایگو نے اس کو ایک بڑا بندہ, ایک ڈگنیفائڈ بندہ جو ہے نا وہ بننے پہ مجبور کیا ہے. کہتا ہے اس کے بعد آج تک ہی نیور ڈڈ دیٹ اگین. ہمارے والدین کے اندر آج کل, ہمارے والدین سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو پیرنٹس ہیں, ینگ پیرنٹس ہیں, ٹالرنس بہت کم ہے. اور ایک میڈیکل کے اندر ایک ٹرمنالوجی ہے, وہ ایک ڈیزیز ہے, ایک سنڈروم ہے, دیٹس کالڈ کیسپر سنڈروم. جب بچے کو آپ بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں, مار پیٹ کرتے ہیں, تو وہ ایک بہت ہی کمپلیکسڈ ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی تھی. بچوں کو کانفیڈنس دیں, بچے کو یار اپریشیٹ کریں. بچے سے کیچ اپ گر گئی, کوئی گلاس ٹوٹ گیا, پھر کیا سیکھ رہا ہے یار, غلطی کر کے سیکھے گا نا. آپ صبر صرف بتانے کے لیے نہیں ہے. ہم ہمیشہ جو ہے نا, یہ ایک ہمارے معاشرے کا المی ہے, ہم ہر کیس میں نا کہتے ہیں بچے غلط ہیں. یار میں بتاتا ہوں کچھ کیسز میں والدین بھی غلط ہیں. صبر ان کے اندر زیرو ہے, زیرو ٹالرنس ہے, جلدی ریزلٹ. گھر تم اریٹیٹ ہو کے آئے ہو باہر سے, تم بچوں سے کیوں اریٹیٹ ہو رہے ہو بھائی؟ وہ تمہارا پورا دن بیٹھ کے گھر پہ انتظار کر رہے ہیں, اور تم یہاں پہ آتے ساتھ اونچی بول رہے ہو, لڑائی جھگڑا شروع کر دی ہے. تمہارے اندر ٹالرنس ہی نہیں ہے بچے برداشت کرنے کی. بالکل صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں بچے ایک بہت ہی ایک خوبصورت چیز ہوتے ہیں. آپ ان کو پراپر وقت دیں, ان کی تربیت کریں, ان کو محبت سے, شفقت سے اپنی بات کنوے کریں, ان کو سکھائیں, تبھی یہ جو یہ آپ کے پودے ہیں یہ پھل دیں گے. امیٹیشن, میں جو ہے نا, سوری بات کاٹ رہا ہوں, میں نے آپ کے پیچھے تراویح پڑھی, بیٹا آپ کا نا مسجد میں کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے, میرے لیے اتنی پلیزنٹ سائٹ تھی نا ماشاءاللہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا مسجدوں کا ماحول ایسا, بچہ بھاگنے لگے, کہتے ہیں جی کون لے آیا, آگے سے ڈانٹتے ہیں کہ نکالو جی کس کا بچہ, اس کو اچھی خاصی سناتے ہیں. اب وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے, امیٹیشن کیا کرے گا, آپ کو تلاوت کرتے دیکھ رہا ہے, پیچھے نمازی دیکھ رہا ہے, ماشاءاللہ لوگ آپ کی قرآن کی وجہ سے رسپیکٹ کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے. تو اس کا ہیرو کون بن رہا ہے؟ آٹومیٹکلی اس کا ہیرو باپ بن رہا ہے, آپ بن رہے ہیں. اور عزت کس چیز کی ہے؟ قرآن کی ہے. یہ بڑا سر ضروری. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وائٹل رول ہے ماں باپ کا اپنے بچوں کی تربیت کے اندر. اور میں آج کل کے والدین کو اور بڑوں کو, جو جن کی جوان اولادیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ٹالرنس اپنے اندر بڑھائیں, صبر کا دامن پکڑے رکھیں, اور اپنے بچوں کے ساتھ نا بڑی شفقت اور محبت سے جو ہے نا وہ پیش آئیں. اس کی وجہ کہ آج کل کا وہ دور نہیں رہ گیا ہے. آج کل بچوں کو جو ہے وہ چھڑی کا ڈر نہیں ہے, آج کل نہیں ہے, وہ دور ہی نہیں رہ گیا. آپ کو حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا. صحیح, بالکل صحیح, بچوں کے ساتھ شفقت کا حکم دیا ہے. تو وہ آپ ان کے جو ہے نا نقشے قدم پہ چلیں. ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے نبی سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ کی عزت کریں گے, اور وہ آپ کو آئی ایم شیور کہ وہ اگر آپ ان کے ساتھ ایک مناسب رویہ اختیار کریں گے تو وہ آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. آپ بھاگ جاتے تھے تو پھر ریٹرن کیسے آیا؟ یہ دیکھیں دین سے محبت دوبارہ, دیکھیں دین سے محبت کی میں آپ کو بڑی ایک اس میں بتاتا ہوں. ہم نے ہر چیز ایکسپیرینس کی ہے. ہمیں لائف میں یہ آپ کہنے 12 13 14 سال کی عمر میں بچہ ایک جو ہوتا ہے نا وہ ایک ناسمجھ ہوتا ہے. جب تھوڑے سے جوان ہوئے 15 16 سال کی عمر میں پہنچے, کراچی آیا میں یہاں پہ پڑھنے کے لیے, میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا FSC کے بعد,
تو وہاں پہ شیخ عاطف کا انسٹیٹیوٹ تھا, مدرار نہیں, اس وقت ان کا نام کچھ اور تھا, غالباً صفوہ تھا یا صحیح کچھ سمتھنگ لائک دس. ہاں کچھ جو ہے نا وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. نبراس انسٹیٹیوٹ تھا. تو وہاں پہ شیخ عاطف جو ہے وہ پہلے ویسے ہی ان کی ایک, کیونکہ اب تو ماشاء اللہ بہت زیادہ ان کو اللہ نے فیم دی ہے اور بہت زیادہ ان کو سننے والے چاہنے والے آج موجود ہیں. تو وہ ہمیں نا 15-20 لڑکے ہوتے تھے, ان کو بہت زیادہ کانسٹنٹ سمجھاتے تھے. تو ان کا سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہوتا تھا. کہتے ہیں یار اصل سکون اگر چاہتے ہو تو اس میں ہے. تو یقیناً نماز میں راحت ہی راحت ہے. جو آپ کو سکون سجدے میں ملتا ہے, جو نماز میں ملتا ہے, اور وہ آپ کو کسی چیز میں نہیں مل سکتا. اور آپ کو میں بات بتاؤں, کسی بھی بندے کو آپ, کسی بھی بچے کو جس کی نمازوں سے آپ تنگ ہیں, اس کو آپ 2 ہفتے نمازیں پڑھا دیں, وہ زندگی میں نمازیں نہیں چھوڑے گا. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. میں جب 2 ہفتے نمازیں پڑھ لی نا, پھر میں, آپ سمجھ لیں کہ وہ سیکنڈ ہینڈ نیچر بن گئی. سویٹنس آف فیتھ جب ٹیسٹ کر لی تو بس اس کے بعد پھر چھوڑنے کا دل. دیکھیں ہم نے زندگی کے ہر مراحل میں, زندگی کے ہر سٹیج کے اوپر اسلام کو سمجھا ہے, ایک اسلام کا نیا روپ جانا ہے, اسلام کی خوبصورتی دیکھی ہے ہر موڑ پہ. جب ٹین ایج میں تھے تب بھی, جب 20s میں, ارلی 20s میں تب بھی, جب کاروبار میں آئے تب بھی. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ اے مسلم, اگر آپ فلاح پانا چاہتے ہیں, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, تو وہ سلیوشن ہے ہی اسلام کے اندر. بطور مسلمان آپ کا آئیڈیل جیف بیزوس یا بل گیٹس نہیں ہونا چاہیے. بطور مسلمان اگر کاروبار بھی ہے, آپ نے کرنا ہے نا, تو آپ کے آئیڈیل ہونے چاہیے حضرت عبدالرحمن بن عوف. مجھے یہاں پہ آپ کی ہی بات یاد آئی. پچھلے دنوں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کہا کہ پہلے میرا بڑا شوق تھا یورپ کا نا پورا ٹور کرنا ہے اور فلانی جگہ جانا ہے, فلانی جگہ. اس کے بعد جب اللہ نے ماشاءاللہ بہت دیا آپ کو, تو صرف عمرہ اور دبئی آپ جاتے تھے, وہاں پہ جو وہ ہوتی تھی ایگزیبیشنس, بس دم گھٹتا تھا. لیکن سکون جو ہے وہ عمرہ جب کیا ہے اور بار بار کیا ہے, ری فیولنگ کے لیے نا. میں دبئی 2-3 بار, ہاں کوئی 3-4 بار ایگزیبیشنس پہ گیا ہوں. تیسرے دن دم گھٹتا تھا. عجیب فیلنگ ہوتی, دل سے بھاگ جاؤں میں یہاں سے, ڈپریشن ہوتا تھا. تو پھر میں نے کاروبار کے اندر جب الحمدللہ جب بھی ٹائم ملتا تھا, تو میں نا کوئی ایک ویکینڈ رکھتا تھا ہر 2 سے 3 مہینے بعد, ایک ویکینڈ. صحیح. کہ جمعرات کو جانا ہے, منڈے کی واپسی. اس میں مطلب یہ کہ میں عمرہ کرتا تھا, رات کو وہاں دعائیں مانگیں, حرم میں بیٹھے, ٹائم گزارا. وہ آپ کہہ رہے ہیں اسپرچل ری فیولنگ بندے کی ہو جاتی ہے, بہت ریلیکس. مجھے میرے اندر کوئی خواہش نہیں یورپ جانے کی, مجھے کوئی خواہش نہیں امریکہ جانے کی. میری ایک خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے اپنے گھر کی زیارت کرائی جائے, بس میری یہ بڑی خواہش ہے. اور جتنا مجھے سکون دین فالو کرنے میں ملا ہے, میں اگر کاروبار بھی کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں میں دین کے اصولوں پر رہ کے, شریعت جو مجھے کاروبار کا طریقہ سکھاتی ہے اس کے اوپر کروں, تو اسی میں برکت ہے. اگر میری ترقی کا اللہ کا بڑا احسان ہے, اگر کوئی ترقی کا میرا راز پوچھے, میں یہی کہوں گا کہ یار جو میری ٹوٹی پھوٹے اعمال ہے نا, جتنا میں بس یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ رہ کے کاروبار کروں, اسی میں فلاح ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ شریعت کو پکڑو اور شریعت آپ کو ناکام کر دے. شریعت کے اصولوں پہ چل کے کوئی بندہ ناکام نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہو. تو وہ اس کا مطلب ہے آج کل ہماری ایمان میں کوئی فلا ہے یا ایمان میں کمزوری ہے جو ہم بلندیوں پہ نہیں ہیں. لیکن یہ ساری باتیں دیکھیں, پتہ ہے نا, پھر یہ یونیورسٹی کے آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں, نوجوان طبقے کو سب پتہ, آج تو ایج آف انفارمیشن ہے, پریکٹس کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, مومن کیوں نہیں مومن ہم بن رہے, اس پہ کیا آپ کا بھی ہے؟ کیا کوئی چڑ کھاتے ہیں, ریلیجس طبقے سے چڑ کھاتے ہیں, کیا وجہ؟ وہ آپ کے پروگرام میں ساحر الدین بھائی کہتے ہیں کہ یقین کی کمی ہے. صحیح. موٹیویشن تو ہے ہمارے پاس, یقین کی کمی ہے نا. یقین نہیں ہے جنت میں جانا ہے, یقین نہیں ہے موت پہ, یقین نہیں آ رہا ہمیں, بس ہمارے یقین میں کمی ہے. تو کیا اس کا سلوشن کیا ہونا چاہیے؟ اس کا سلوشن ہے تربیت کریں. آپ جیسے جو نوجوان میدان میں آئے ہوئے ہیں, سکھا رہے ہیں لوگوں کو, ان کی سلیوشنز دے رہے ہیں, دین سے نکال کے, اسلام سے سلیوشن نکال کے دے رہے ہیں ان کو ڈپریشن کا سلیوشن آپ جو ہے وہ کتاب اللہ سے دیتے ہیں, حدیثوں سے دیتے ہیں. آپ ان کی انگزائٹی کا, ان کی ڈپریشن کا, جب ان کو سلیوشنز قرآن سے اور حدیثوں میں ملنا شروع ہو جائیں گے, ان کا یقین پختہ ہو جائے گا, ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں. اور جو ایک
ایک جو بڑا ایک فاسٹ گروئنگ ایک میں سمجھوں گا ایک مذہب تو نہیں کہہ سکتے, ایک جو ایک ایتھیزم جو ایک گرو کر رہا ہے ہماری یونیورسٹی کے اندر, وہ ایک ملحد بڑا زیادہ ہمارے جو ہے نا لوگ بچے بن رہے ہیں, اور وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ گھر سے بھی تربیت نہیں مل رہی دین کی اور باہر سے نہیں مل رہی. ہمارے یہاں پہ انسٹیٹیوٹس نہیں ہے پراپر, ہمارے یہاں پہ ادارے نہیں ہیں پراپر, یہاں پہ بچوں کے پاس آج کل کے بچے بہت زیادہ اسمارٹ ہیں یونیورسٹیز کالج کے, وہ بحث کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی کون سے مدرسے ہیں تمہارے, وہ فرقہ پرستی سکھاتے ہیں, فرقہ واریت سکھاتے ہیں آپ کو دین نہیں سکھاتے. تو ایک جو کنسیپٹ بنا دیا گیا لبرلز نے, ٹھیک ہے, وہ بڑا خطرناک کنسیپٹ ہے, اور اس کنسیپٹ کو ہم سب نے مل کے اس سے فائٹ کرنا ہے. ایک بڑی باریک لائن ہے, دو اپروچز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, ایک ہے ایکسٹریم لبرل, ایک ہے ایکسٹریم کنزرویٹو کہہ لیں یا جو دیندار طبقہ ہے. یہ دو ایکسٹریم اپروچز ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. دیندار طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یار اگر ہم نے دنیا کو کام کیا, دنیا کو معاملہ کیا, تو ہم جو ہے نا وہ دین کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے. جو دنیا دار بندہ ہے وہ کہتا ہے ادھر جا کے جو ہے تو دنیا برباد ہو جائے گی. تو یہ جو کنسیپٹ ہے یہ بڑا حیران کن ہے, یہ بڑا ایک انوائنگ اور ایک بڑا ایک ڈپریسو کنسیپٹ ہے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اس کنسیپٹ کو صحیح کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی بڑی زیادہ کاوشیں ہیں, اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اس کے اندر ہم ضرور ایک نہ ایک دن کامیاب ہوں گے. ہم مثال یہی قائم کر رہے ہیں نا کہ دیکھو اگر میں کر سکتا ہوں, یونیورسٹی بیک گراؤنڈ سے آ سکتے ہیں ہم اس طرف ماشاءاللہ, جو بیک گراؤنڈز ہیں, ضیاء بھائی کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں آپ, باقیوں کا. آپ کے کچھ ایگزسٹینشیل سوال تھے ہر بندے کے نا, مطلب ایک ایسا مڈ لائف کرائسس کہہ لیں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس گزرتے ہیں اس چیز سے. کچھ آپ کے کنفیوژنس, ایگزسٹینشیل کرائسس یا کچھ ایسے مطلب ٹف قسم کے سوالات تھے جن کا آپ سمجھتے تھے کہ یار مجھے آنسر چاہیے, دین کے حوالے سے بات کروں, اوور آل لائف دین کے حوالے سے بات کرتا ہوں. یونیورسٹی کالج کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ ان کے سوالات, اور آئی واز ون آف دیم, اور لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ ایک دینی گھرانے کے اندر تربیت پائی تھی, تو کنسیپٹ صحیح ہونے کے اندر اور بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا. لیکن ایک کنفیوز کرتے تھے اگلے کے سوالات, کیونکہ علم نہیں تھا. ہمارے یونیورسٹیز کے اندر لڑکے اس کرتے تھے کہ اللہ از سو وائز, ہی از دا سمبل آف وزڈم, سو وائی ڈز ہی نیڈ آور پریئرز. نماز نہ پڑھنے کی 10,000 دلائل ہیں ان کے پاس. صحیح, ٹھیک ہے, ان کے پاس وہ اپنے فحش کو جسٹیفائی جو ہے وہ 10,000 ریزن سے جسٹیفائی کرتے ہیں, وہ اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں. انہوں نے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے ان کو. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ ابھی بھی اسی تھیوری پہ ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا وہ بندر سے انسان بنے ہیں, اور یہ سارا جو ہے نا وہ ون ڈے ول ڈائی اور ختم, دیٹ ول کھا لے پی لے جی لے پارٹی کر, بس. وہ ان کے لیے ایک وہ ان کے پاس ریزننگ ہے کہ یار اللہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, تو ایک ماں تو اپنے بچے کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی, تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے, اللہ تمہیں دوزخ میں ڈال دے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے, ہاؤ از اٹ پاسبل. یہ کانسیپٹ بہت خطرناک ہے. اور اچھا مزے کی بات کہ سورہ کہف میں دوسری سٹوری اس پہ اصحاب کہف کے بعد, وہ جو تھا جس کے پاس بہت کچھ تھا, اس کی تھنکنگ ہی یہ تھی کہ یار کیا آخرت کی باتیں کر رہے ہو, اگر آئی بھی تو اللہ مجھے اس سے زیادہ دے گا. میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک آخرت پہ نا یقین ہونا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گناہوں سے اگر آپ نے بچنا ہے نا, اور ایک اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ریفارمز آئیں اور آپ بہتر انسان بنیں اور دین کے قریب ہوں, تو میں سمجھتا ہوں صرف 6/3 کی قبر کو یاد رکھیں کہ ون ڈے یو ول ڈائی, اور جاتے ساتھ ہی آپ کا حساب کتاب شروع ہے. دنیا کے اندر آپ کی ہر زیادتی کا, ہر ناانصافی کا, ہر برائی کا جاتے ساتھ حساب ہے. اور یہ ہمیں نہیں پتا کل ہم نے زندہ رہنا یا نہیں رہنا اس بات پہ, لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم نے جب قبر میں اترنا تو ہمارا حساب شروع ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. 5 منٹ اے سی کے بغیر آپ کمرے میں بیٹھ جائیں, 5 منٹ اے سی کے بغیر کمرے میں بیٹھ جائیں, آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے. صحیح. تو وہ 6/3 کی قبر کے اندر تاحیات نہ ختم ہونے والی زندگی آپ گزار لیں گے اپنے اس کردار کے ساتھ, اپنے ان رویوں کے ساتھ, اپنے ان اخلاق کے ساتھ. آپ گزار لیں گے 6/3 کی قبر کے اندر پوری زندگی. صحیح بات. آپ کو کوئی زور سے جگڑ لینا تو آپ کا دم گھٹتا ہے, تو قبر نے آپ کو اس طرح دبوچنا ہے کہ آپ کی ایک سائڈ کی ربس دوسری سائڈ کی ربس کے اوپر آ جانی ہے. آپ کو کیا اس سے ڈر نہیں لگتا
تھوڑی ریسرچ کریں. آپ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, اپنے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ مولویوں نے برباد کر دیا ہمارا معاشرہ, مولویوں نے ہمیں دین نہیں سکھایا. کیا دین سکھانے کی ذمہ داری مولوی کی تھی؟ صحیح بات. تم MBBS کے اسٹوڈنٹ ہو, تم انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہو, پروفیسر تمہیں کوئی بات کرتا ہے تم فوراً کتاب کا حوالہ نکال دو, سر یو آر رانگ ایٹ دس پوائنٹ. اس طرح نہیں لکھا ہوا کتاب کے اندر. سبیل بھائی 24 گھنٹے ہم مطالعہ کرتے ہیں نا, ہم نے MBBS کیا ہے, کیا ہم اپنے پروفیسرز کے محتاج تھے؟ اچھا, یہ بلیم گیم کی نا بڑی تیزی سے ہمارے معاشرے میں نا عادت آ رہی ہے. ابھی میں پولیس ٹریننگ میں ماشاءاللہ گیا تو وہاں خواتین کے بڑے بڑے مسائل, فیمیل پولیس کانسٹیبلز, بڑا افسوس ہے مجھے. ایک نے کہا جی کہ میری تیسری بیٹی ہوئی تو میرا خاوند اور میری ساس مجھے آنکھیں دکھانے لگی, اور کھانا انہوں نے پہلے سے کم دینا, مطلب بہت برا رویہ کر دیا, اور مجبوراً اب میں یہاں پر جو ہے نا وہ نوکری کرنے آئی ہوں. تو میں نے کہا دیکھو یہ جو لاٹ ہے نا, پرانی جو لاٹ ہے, اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے. تم کیا کر سکتی ہو کہ تم اس چیز کو جس طرح بھی مطلب اب مینیج کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, اگر بہت ٹاکسک ہے تو خلا کی بھی آپشن ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن تم نے ایسی ساس نہیں بننا ہے. تم اس طرف آؤ. اگر یہی چیز تمہارے اندر سب کانشیس میں جائے گی, کل کو بدلہ لینے کے لیے تم بھی جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ, ایسا یہی ہو رہا ہے نا سبیل بھائی. دیکھیں نا, جو چیز ہم لرن کر رہے ہیں وہی آگے جا کے اپلائی کر رہے ہیں. وٹ وی کین ڈو کہ ہم وہ نہ بنے. اب آپ نے کہا نوجوان مولوی پہ سب ڈالتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی کیا ان پٹ ہے, آپ نے کتنا دین پڑھا ہے؟ بیسیکلی ہم لوگ ہیں انا پرست لوگ, ہمارے نزدیک ہماری انا ہی انا ہے. اسلام نہیں نا ہے, دین نہیں ہے, جہالت ہے. آج بھی ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں, انا ہے. اور میرے نالوں نے انج کر دیتا, میرے ساتھ یہ کیا, میں لیک آف ایجوکیشن ہے. ہماری انا ہماری فطرت پہ حاوی ہے. صحیح. ہم کینہ رکھنے والے ہیں, بدلہ لینے والے ہیں, حسد. آپ کو میں ایک بات بتاؤں, یہ فتنہ واٹس ایپ اسٹیٹس پہ غلیظ اسٹیٹس لگا کے اگلوں کو غلط میسج پہنچانا, یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. اور تمہارے نبی نے تمہیں یہ سکھایا ہے, اس نبی کی یہ تربیت ہی ہے کہ تم اپنے بجائے اس کے کہ اپنے اندر صبر لاؤ, اپنے اس دین اسلام کردار سے پھیلا ہے, دین اسلام اخلاق سے پھیلا ہے. بالکل. ہمارے صحابہ کو دیکھ کے, اسلاف کو دیکھ کے, ان کے کرداروں کو دیکھ کے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے. کیا اس اخلاق کے ساتھ جو آج ہمارے ہیں لوگ اسلام کے قریب بھی آنا پسند کریں گے؟ ایسے ہی قصوروار ہم ہیں, انا ہے نا. آپ مجھے بات بتائیں, صبر کہاں ہے؟ کہاں ہے صبر ہم میں؟ ختم ہو رہا ہے. ہمیں بات, آپ کوئی بندہ بات کرے تو کرے کیا, ہم لوگ فوراً جو جتنا ہمارا بس ہے, جتنا اختیار ہے, اتنا بدلہ لینا اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں. کیا رب تمہیں معاف کرے گا؟ تم لوگوں کو معاف نہیں کرتے تو رب سے امید کرتے ہو تمہیں معاف کرے گا. میں آپ کو ایک اپنا واقعہ بتاتا ہوں. وہ ایک بار نا ایک آفس کے اندر بیٹھا ہوں میں ایک بندہ آیا میرے پاس, وہ اس نے کوئی بات کی تو اٹھ کے چلا گیا. تو میں نے اپنے بندے سے ایسے ہی نہ درستہ طور میں نے کہا میں نے اسے ڈیل نہیں کرنی یار, اس کے اندر یہ برائی ہے. مجھے اچانک بہت زیادہ گلٹ ہوا کہ یار میں نے کیا حرکت کی ہے, میں نے ایک بندے کے سامنے یہ بات کی ہے, ایک بڑی نا غلط بات ہو گئی ہے. تو میں نے نا پھر محاسبہ کیا. میں نے کہا مجھے اس کی 2 برائیاں پتہ ہیں, 3 برائیاں پتہ ہیں. میں نے نا ایک پیپر لیا, اس میں لائن کھینچی, میں نے نا لکھی کہ یار ایک پہ لکھا ڈاکٹر سبیہ اکرام, ایک پہ اس بندے کا نام لکھا. میں ایک برائی اپنے لکھی, ایک اس کی لکھی, ایک اپنے لکھی, ایک اس کی لکھی, ایک اپنے لکھی, تیسری مجھے اس کی سمجھ نہیں لگا. میں اپنے کو 50 برائیاں لکھ چکا, مجھے اس کی صرف 2. میں کہ اس 2 میرے اندر 50 برائیاں, پھر بھی میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے, میرے پہ اپنی رحمتیں کا نزول کرے, میرے پہ اپنی برکات کا نزول کرے. اور اس کی 2 برائیوں کی وجہ سے میں جو ایسے چڑ کھا رہا ہوں, تو اپنی اصلاح کی میں نے. صحیح. ہمیں اپنی برائیاں دیکھنی چاہیے. نفرتیں ہمارے دین نے ہمیں نہیں سکھائی. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ان آیتوں کا ترجمہ آپ سکھائیں لوگوں کو. صحیح بات. یہ کینہ, حسد, بغض پتہ ہی نہیں لوگوں کو. حسد کیا ہے؟ ہم اپنے غریب پڑوسیوں کے سامنے اپنے 2-2 لاکھ کی گائیں ذبح کر رہے ہیں. بالکل. احساس محرومی, یہ انسٹا پہ دیکھ رہے ہیں. بچوں میں فخر ہے. سر رشتہ داروں میں باتیں ہوتی ہیں, میں نے فلانا برانڈ لیا ہے, میں نے شادی پہ یہ پہننا. یار آپ مطلب کیا چاہ رہے ہو کہ اس میں بھی سینس و محرومی آئے؟ اور شادی ہو گئی, ہمارے کوئی بھی ہمارے جو ایک ٹریڈیشنل کلچر سے ہمارے جو ہیں وہ سارے ہم نے یہودیوں, ہندوؤں اور
سکھوں کے ہم نے اڈاپٹ کر لی ہیں. ہماری شادیاں دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ٹوٹل شو. ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, ایمان کی کمزوری ہے. کہ مجھے اگر یقین ہو نا, مجھے یقین ہو کہ میری شادی یا میرے بھائی کی یا میرے بیٹے کی شادی ببرکت ہوگی, اگر اس پہ کم خرچ ہوگا, میرے نبی کی حدیث ہے, میں عمل کروں گا اس پہ. خدا ہی قسم معاشرہ آپ کا آدھا صحیح ہو جائے, اس پہ عمل تو کریں آپ. سر سفید پوش لوگ, آپ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اوپر رحمتوں کا نزول کیا ہے, آپ کو رزق سے مالا مال کیا ہے, تو آپ اس رزق کے اوپر فرعون بن جائیں, غریبوں کا جینا مشکل کر دیں. آج غریب کا سب سے بڑا مسئلہ ہی شادی کرنا ہے, کیونکہ ہم نے ایک سوسائٹی کے اندر ایسا نام بنا دیا ہے بھائی شادی جہیز ہے, پھر وہ 25 لاکھ کا جہیز ہوگا, 25 لاکھ کا سونا ہوگا, 25 لاکھ کے آپ کے ایک وی آئی پی کھانے ہوں گے. یار آج کل تو اسٹیج سیٹ اپ بھی 5-5 لاکھ, میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں. ڈیکور 10-10 لاکھ کے. میں بڑے فخر سے کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے پہ جتنی مرضی اپنے رزق کی بارش کرے, اللہ تعالیٰ مجھے کبھی زندگی کے اندر اس برائی کے اندر, اس فتنے کے اندر مبتلا نہ کرے کہ میں اپنی نسلوں کی شادیوں پہ کروڑوں روپیہ اجاڑا ہوں. اور یہ میں آن ریکارڈ بات کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے, میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کے آگے کسی کا محتاج نہ کریں. یہ ہاتھ جب بھی اٹھے تیرے آگے اٹھے, اور اللہ کا فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بے حد رحمتوں کا نزول کیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بے شمار الحمدللہ رزق سے نوازا, الحمدللہ کثیرہ, الحمدللہ کثیرہ. میں کہتا ہوں کہ میں اپنے بچے کی شادی انشاءاللہ میں مسجد کے اندر نکاح کروں گا انشاءاللہ, اور میں جہیز کی لعنت پہ اوپر کاٹا ماروں گا, اور ہم کر کے دکھائیں گے. یہ اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. آپ کے نزدیک آپ کے نبی کا قول سب سے افضل ہونا چاہیے. بالکل صحیح. آپ کے لیکن پریکٹس نہیں ہے ہمارے لیے. ہم صرف کہنے کے حد تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان قربان کرنے کو بھی تیار ہیں, لیکن ان کے احکامات ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ افسوس نہ کلمی ہے. اور بے وقوفی کی انتہا دیکھیں نا, کہ آپ جن کو پلیز کرنے کے لیے کر رہے ہیں, ان سے آپ کی دوبارہ پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی. رشتہ دار اور دوست پتہ نہیں وہ بعد میں کب آئیں گے. آپ کروڑوں ان کو دکھانے کے لیے خرچ کریں, وہی کروڑوں آپ سیو کریں, کوئی گاڑی لیں, کوئی عمرہ کرنے جائیں, حج کرنے جائیں, پیسہ سیو کریں. سر رسوائی ہے ہماری. رسوائی پتہ کیوں ہے ہماری؟ ہم بحیثیت مسلمان, بحیثیت قوم رسوا کیوں ہوئے ہیں یا کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے خالق کو راضی نہیں کیا, ہم نے مخلوق کو راضی کیا. پرائیورٹیز تھیں ہماری پرائیورٹیز ہی نہیں تھیں اپنے خالق کو راضی کرنا. جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہیں, اس وجہ سے رسوا ہو گئے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. یوتھ کا حال دیکھ لیں, ایک بندی کو یا بندے کو خدا بنایا ہوا, اس کے پیچھے پورا کیریئر بھی رول دیتے ہیں. اس کے پیچھے ابھی میں سورہ البقرہ میں پڑھا رہا تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو, کیا تم نے دیکھا ہے ان شخص کو جو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے, یعنی طاغوت سے, اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے, اور جو مومنین ہیں وہ شدید محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو یہ مکڑی کا جالا, ویک ہاؤس, ویک ہوم, اٹ ول بریک. آپ کو میں بات کروں, کچھ چیزیں ہیں, میں پھر آپ کو کہوں گا, میرے پاس دین کا اگر تھوڑا سا بھی علم تھا نا, میں نے کوشش کی اس پہ عمل کروں, کوشش کی. میں بہت گنہگار آدمی, اللہ مجھے معاف کرے, لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو بڑی قریب سے دیکھا. میں ایک بہت چھوٹی سیلری کے اوپر میں نے 1 سال جاب بھی کی, بہت چھوٹی سیلری کے اوپر, اور میں نے اپنی والدہ کے ہاتھوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے, اور ان کی دعاؤں کو اپنے حق میں قبول ہوتے دیکھا. میں نے یہ چیز, میں زیرو تھا, یہ میری والدہ کی دعائیں ہیں. مجھے بیٹھے بیٹھے کچھ کرنا بھی نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے مجھے شہرت بھی دے دی, عزت بھی دے دی. اللہ تعالیٰ نے مجھے کاروبار میں بھی ترقی دے دی. یہ دعائیں تھیں, میں زیرو تھا. میرے سے زیادہ عقل مند لوگ اس معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو آئی ایم ویری مچ انٹیلیجنٹ. میرے پاس اتنا کوئی سرمایہ بھی نہیں تھا. میرے سے بڑے سرمایہ دار موجود ہیں, میرے سے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت زیادہ رحمتیں کی. بلکہ آپ بتا رہے تھے تہجد میں بھی دعا آپ نے کی تھی کہ اللہ رزق کی بارش کھول دے. میں ایک تہجد میں دعا کر, اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کریں. یہ ہاتھ اٹھیں اور تیری بارگاہ میں اٹھیں, بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کریں. اللہ کا وعدہ ہے, جو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ کہو گے نا, اللہ صرف اپنا محتاج رکھیں. اللہ تعالیٰ وہ کسی کا محتاج نہیں کرتا. ہم رسوا ہوئے ہیں, ہم نے مخلوق سے مانگا ہے, ذلیل ہو گئے, احسان بھی ان کا لیا. صحیح. یہ باتیں کیوں نہیں سکھائی گئی ہمیں؟ اللہ پہ توکل کیوں نہیں ہے؟ ڈپریشن, انگزائٹی, ٹینشن, دکھ, درد, غم, تکلیف, پریشانی, بیماری, مصیبت, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, کیوں نہیں ان کو اس بات پہ یقین آ رہا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بالکل کیوں نہیں یقین؟ صحیح بات. ان اللہ یحب المتوکلین کے اوپر کیوں نہیں یقین؟ ان اللہ یحب الصابرین پہ کیوں نہیں یقین؟ بالکل صحیح.
سر آپ نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے, بس آپ رسوا ہوئے ہیں. رسوائی ہے نا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نسخہ دیا تھا دنیا کے اندر کامیاب ہونے کا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونے کا, آپ نے وہ نسخہ سجا دیا اپنے کبڑ کے لیے, اور وہ آپ نے اپنی کبڑ کے اوپر سب سے اوپر والے خانے میں رکھ دیا. اور بڑا زیادہ جو ہے نا وہ اگریسو بھی ہو جاتے ہیں, او پیٹھ نہ اس کے پیچھے کرو, پیچھے قرآن پڑھا. او بھائی جو لکھا ہوا وہ کبھی تم نے پڑھا ہے؟ دن رات تو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہو نا, دن رات ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہو. تمہارے گھر میں قرآن ہے, تم اس کو کھول نہیں رہے, اس میں پڑھ نہیں رہے. یہ میں سمجھتا ہوں بڑی ڈس ریسپیکٹ, اس سے بڑی کیا ڈس ریسپیکٹ ہے. ہر بتائیں زندگی کا کون سا زندگی کی کون سی پرابلم ہے جس کا سلوشن ہمارے دین نے نہیں سکھایا. میں یہ بات چیلنج سے کرتا ہوں, آج جتنی بھی یوتھ ہے, جتنے بھی بزنس مین ہیں, ینگ اسٹارٹ اپس جو لے رہے ہیں ہمارے, تم لوگ شریعت پہ رہ کے کاروبار کرو. اگر رسوا ہوگا تو ڈاکٹر سبیہ علی کرام اس کا ذمہ دار ہے. شریعت پہ رہ کے تم اپنی نیت صاف کرو اور کاروبار کرنے جاؤ. اگر تمہیں نقصان ہوگا تو ڈاکٹر سبیہ علی کرام بھرے گا. اچھا, کاروبار کے حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا, کیا اصول ہیں؟ اور کاروبار کے اصول صحیح ہیں کہ ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو فالو کرنا ہے. ہم نے کوئی جیف بیزوس کو نہیں آئیڈیلائز کرنا, ہم بل گیٹس کو نہیں آئیڈیلائز کرنا. ہمارے لیے یہ امبانی, ہمارے لیے ٹاٹا, یہ ہمارے لیے زیرو حیثیت رکھتے ہیں. ہم اپنے صحابہ اکرام کو فالو کرتے ہیں. ہم کاروبار میں نیت صاف رکھتے ہیں. ہم کاروبار کے اندر جو ہے وہ اخلاص رکھتے ہیں کہ جس بندے کو ہم کوئی بھی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں اس کو نفع ہو اس کے اندر. ہم کاروبار کے اندر 100% اس بات کو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری غلط بیانی کا فیکٹر اس کے اندر نہ شامل ہو. ہم کاروبار کے اندر اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ کوئی ملاوٹ کا عنصر شامل نہ ہو. ہم کاروبار کے اندر اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ کوئی سود کا عنصر اس میں شامل نہ ہو. اللہ تعالیٰ الحمدللہ ترقی دی ہے. ہم گنہگار لوگوں کو, ہم خاکسر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ترقی دی ہے. زبردست. کون مجھے بتائے, میں چیلنج ہے, لاکھوں لوگ آپ کے دیکھ رہے ہیں, مجھے بتائے کوئی بندہ کہ میں نے دین کے اصولوں پر رہ کے کاروبار کیا اور مجھے نقصان ہو گیا, میں اس کا نقصان بھروں گا اوپن فورم میں. دین کے اصولوں پر رہ کے کاروبار کیا, تم دین سے بھٹکے, تم نے سودی کام کیا, تم رسوا ہو گئے. تم نے مکاری کی, تم رسوا ہو گئے. تم نے جھوٹ بولا, تم رسوا ہو گئے. تم ملاوٹ کی, تم رسوا ہو گئے. بتاؤ کون سا بندہ ہے جو پیور کام کر رہا ہے اور ناکام ہوا ہے؟ بالکل صحیح. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو رزق دینے کے لیے کا اعلان نہیں کیا. جی ہاں, جی ہاں. اللہ تعالیٰ پوری کائنات کی ہر ایک مخلوق کو رزق ادا کرتا ہے, چاہے وہ انس ہو, چاہے وہ جن ہو, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ پرندے ہوں, چاہے وہ ایک پلانٹس ہوں. ہر ایک مخلوق کو رزق ادا کر رہا ہے نا. صحیح بات, صحیح بات. یہودیوں نے, عیسائیوں نے, یورپینز نے کاروبار کو صحیح نیت سے کیا, وہ آپ سے کامیاب ہے. جی ہاں. اللہ تعالیٰ عدل پسند ہے. اللہ تعالیٰ ناانصافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ, تم نمازیں پڑھتے ہو, حج کرتے ہو, تم روزے رکھتے ہو اور کاروبار میں جھوٹ اور مکاری کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی کامیاب نہیں کرے گا. میرا رب بہت انصاف پسند ہے. ایک بندہ ہے جو یہ کوئی کام نہیں کرتا, وہ روزے بھی چھوڑتا ہے, وہ نمازیں بھی نہیں پڑھتا, وہ کاروبار لائلٹی کے ساتھ کرتا ہے, سنسیئرٹی کے ساتھ کرتا ہے, وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا, ملاوٹ بھی نہیں کرتا, ناپ تول میں کمی بھی نہیں کرتا, اور اس کی نیت بھی صاف ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر اس کو اجر ضرور دے گا. آخرت میں اس کی نمازوں کا بھی حساب ہو جائے گا, بے شک اس کو اس کے روزوں کا بھی حساب ہو جائے گا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا عدل کرے گا. کیا بات. اچھا, میں پڑھ رہا تھا کہ غیرت جو ہے نا مسلمان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی تھے وہ ظاہر ہے کہ جب مواخات ہوا تھا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبیدہ کو بنایا. اب وہ بڑی رچ کلاس سے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں ہر چیز تم سے ہاف شیئر کروں گا, یہاں تک کہ وہ مطلب روایت میں آتا ہے کہ ہی ہیڈ 2 wives اینڈ ہی سیڈ آئی ول ڈیورس ون فار یو فار دا سیک آف اللہ. یعنی اٹ از سم تھنگ جو ہمیں بڑی عجیب لگے گی, لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ یہاں تک انہوں نے کہا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا جزاک اللہ خیرہ, جسٹ شو می دا وے ٹو دا مارکیٹ, مجھے بس مارکیٹ کا راستہ دکھاؤ. اور زیرو سے عبد الرحمن بن عوف نے زیرو سے لٹرلی شروع کیا. میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے ڈیری کے کام سے جو ہے نا وہ شروع کیا. اچھا, کیوں؟ اس کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے. ڈیری کا کام انہوں نے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ اسکالرس کہتے ہیں کہ کوئی ایسا بزنس آپ کرو گے نا جس میں لوگوں کو فائدہ ہے. آپ پروڈکٹ تو بیچ رہے ہو لیکن فائدہ کیا دے رہے ہو؟ لوگوں کی صحت اچھی رہے گی, خالص دودھ مل رہا ہے, لوگوں کو خالص دہی مل رہی ہے, اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے. اللہ کیوں نہیں برکت ڈالے گا؟ آپ اکنامکس, آئی ایم شیور کہ آپ نے فائنینس یا اکاؤنٹس یا اکنامکس میں تھوڑا سا آپ کا ہوگی تعلیم.
آپ ماڈرن اکاؤنٹس, ماڈرن فائنانس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے 3 جو اصول تھے کاروبار کے, وہ آپ اس پہ امپلیمنٹ کر دیں. صحیح. اور اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اس کو تھوڑا سا کھول دیں. صحیح. ان کے اوپر اسٹڈی کریں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ وہ کتنے جینیس بزنس مین تھے اور ہم کتنا ان سے الٹ چل رہے ہیں. اپنے صحابہ سے, اپنے نبی کے تعلیمات سے ہم کتنا الٹ چل رہے ہیں. 360 ڈگری کا فرق ہے ہمیں. بالکل ٹھیک. رول نمبر 1, نیور اسٹاک. جمع نہیں کرنا, ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی, کوئی چکر نہیں بھائی. چاہے سستا بھی بک رہا ہے بھائی, نکالو, مال لو فوراً بیچ دو. سونٹ لیے, آفر آئی, انہوں نے کہا لے جاؤ, رسیاں لوں گا. سونٹ کی ٹریڈ میں بچی کیا, رسیاں. آج کے دور میں ذرا کیلکولیشن تو کریں نا, رسی ہے ہماری 100 روپے کی, اونٹ ہے یہاں پہ 5 لاکھ روپے کا. 5 لاکھ کے پیچھے انہوں نے 100 روپے کے اوپر ٹریڈ کر دی. اس دور کا مطلب 100 اونٹ کی ٹریڈ کر دی. صحیح صحیح صحیح. حضرت اس کو اور آپ جائیں نا, ایک رولنگز آف فنڈ, رولنگ آف فنڈز میں جائیں نا, آپ کے کتنی سرکولیشن ہے فنڈز کی. بالکل ٹھیک. بالکل آٹومیٹکلی آپ کا کاروبار گلو کرتا ہے. زبردست. اس پہ اور 10,000 اس کی آپ چیزیں ہیں, اس کی برانچز میں آپ جائیں تو انویسٹمنٹ اور کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, آپ کا رولنگ ہو رہی ہے. آپ نے ایک چیز جو مہینہ اسٹاک کرنی ہے, آپ وہ ایک دن میں بیچ کے 30 بار مہینے کے اندر ٹریڈ کر لیں, انہیں پیسوں کو سرکولیٹ کر لیں, آپ کا منافع کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ ایک سائنس ہے, اس کے اوپر آپ 3-4 گھنٹے اور بول سکتے ہیں صرف ایک نقطے کے اوپر. دوسرا نقطہ, پہلا تھا نیور اسٹاک, دوسرا بائی کیش سیل کیش. وہ جو دکانوں میں لکھا ہوتا ہے نا, ادھار محبت کی کینچی ہے, ادھار اگلے چوک سے, یا وہ جو بڑی ایک فنی محاورے سے دکانوں میں لکھا, سیل کیش بائی کیش. صحیح. when you buy cash you get the best rates. اگر آپ کاروباری ہیں, اگر آپ نے بزنس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, آپ ایک چیز کریڈٹ پہ لیں, اگلا بندہ آپ کو بڑا ایک ہائی ریٹ لگاتا ہے. بالکل ایک ہمارے معاشرے کا علمی ہے. بالکل بالکل. وہ کہتے ہیں بائی کیش سیل کیش. پھر آپ کو نقصان کا خطرہ بھی وہاں ہوتا ہے جہاں پہ آپ ادھار بیچ دیں, وہاں پہ پیمنٹس مر جاتی ہیں. جی ہاں جی ہاں جی. 100 کباتے ہیں. صحیح بات. اس کے اوپر بھی آپ 10,000 پوائنٹس ہیں. تیسرا پوائنٹ, کسی سودے کا عیب نہ چھپاؤ. صحیح. آپ مجھے ایک بات بتائیں, پورے پاکستان کے اندر نام لے کے بتائیں کوئی ہم کہہ سکیں یار یہ وہ تاجر ہے جو اپنے سودے کا عیب نہیں چھپاتا. بتائیں آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے؟ ابھی گاڑیوں کے لیے میں ریسرچ کر رہا تھا, تو وہ جو ایکسپیرینس میرا ہوا وہ آپ کی سوچ ہے, کیسے کیسے ایپ چھپتے ہیں, گاڑیاں لوگ بیچ دیتے ہیں, جھوٹ کے بعد کام نہیں چلتا, جسٹیفائی کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایک بندہ اگر یہ عزم کر لے کہ میں نے گاڑیوں کا ایپ بتا کے سودا دینا ہے, تو میں سمجھتا پورا پاکستان اس سے گاڑیاں خریدے گا. پیپل ول ناٹ کیئر فار منی, کریڈیبلٹی. کریڈیبلٹی کا کتنا اضافہ ہوگا ان اصولوں پہ چلے نا. کریڈیبلٹی. اور سر جاپان کے اندر ایک بنگالی تھا, یہ ارلی 90s کی بات ہے, وہ ارلی 90s سوری میں کہہ رہا ہوں مڈ 90s کی, مطلب وہ گاڑیوں کا کام کرتا ہوتا تھا, گاڑیوں کا ہی. اور وہ نا اس کی ایک خاصیت تھی, ہی واز اے ویری گڈ مسلم. وہ کوئی بھی گاڑی بیچتا تھا اس کا ایپ بتاتا تھا ساتھ, اینڈ ہی گاٹ سو مچ پاپولیرٹی کہ جاپان کے اندر اسلام وہاں سے پھیلا. لوگوں نے کہا یار اگر یہ کردار ہے, یہ مسلمان ہے, تو اسلام قبول کرو. کیا بات, کردار سے مسلمان ہوئے. صحیح بات. صحیح. سر ان 3 پوائنٹس پہ بتائیں, آپ ان 3 پوائنٹس کو پکڑ لیں, آپ ناکام ہو گئے. میں ذمہ دار. اچھا, یوتھ اکثر کہتی ہے جی کہ کاروبار بڑا مشکل ہے پاکستان میں. میں اس پہ پتہ کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر تو ان اصول پہ چلنا ہے نا جو اسٹیٹس کو ہے, کرنٹ اسٹیٹس کو ہے, پھر تو واقعی مشکل ہے. بدماشی اور وہ جھوٹ اور فریب اور رشوتیں دینا, پھر تو واقعی بڑا مشکل ہے. لیکن تھوڑا سا سوچو کہ یار آنیسٹ بندہ ہے ہی نہیں آج کے معاشرے میں, سچ بولنے والا, سودے کا عیب بتانے والا, تو تمہارے لیے تو اتنا آسان ہے. کمپٹیشن ہی نہیں ہے آپ کا, کمپٹیشن ہی نہیں آپ کا. آپ کی تو مارکیٹ آپ کی ہے, مارکیٹ ساری آپ کی ہے, دھڑا دھڑ لوگ لیں گے. آپ یہ 3 چیزیں اپنائیں نا, آپ اپنی نیت صحیح کر کے چلیں نا گھر سے. آپ گھر سے ایک دن چلیں, بسم اللہ توکلت علی اللہ حول ولا قوت الا باللہ, نیت آج میری یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یار میں اللہ تعالیٰ
اپنی مخلوق کو بھی مجھ سے فائدہ پہنچا اور مجھے رزق حلال فراخ عطا کر. کریں آپ یہ عہد ایک دن گھر سے نکلتے ہوئے, اس دن عہد کریں آج کے دن میں کاروبار کے اندر کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا, آج کے اندر میں کسی سے کوئی دغا نہیں کروں گا, کوئی فریب نہیں کروں گا, میں اپنے سودے کا کوئی عیب نہیں چھپاؤں گا, میں سچ بول کے سودا دوں گا. اس دن اگر آپ کو سب سے زیادہ منافع نہ ہوا تو آپ کہہ لینا یہ تجربہ غلط ہے. آپ نیت صحیح لے کے تو چلیں. صحیح بات. گھر سے جب آپ کی نیت شیطان کو ساتھ لے کے چلیں گے, آج میں نے فلاں بندے کو جو ہے نا وہ دیہڑی لگانی ہے, یہ لاہوری کلچر میں تو یہ بڑا ورڈ ہے نا, دیہڑی لگانی ہے. دیہڑی لگانی صحیح. کریڈیبلٹی کا خیال ہی نہیں لوگوں کو ہے ہی نہیں جی اس معاشرے کے اندر. یہ معاشرہ بے حس کچھ ہو گیا ہے, کچھ ہم نے کیا ہے. کوئی کسی کا کیوں کام آئے, یہاں پہ کام آنے والا بندہ ہمیشہ برا بنتا ہے. ایسے ہی اچھائی سے ایمان اٹھ چکا ہے. میں اگر اچھائی سے دیکھیں نا, بات سنیں, وہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. دو دوست بیٹھے ہوئے, ایک بڑا سچا واقعہ ہے. دوست میں نے ذرا تھوڑا سا اس کو نا پردہ ڈال دیا. ایک میرے فیملی کا ایک فرد بیٹھا ہوا, چلے اور کھول دے, میرے والد صاحب بیٹھے ہوئے. ایک نا انہوں نے واقعہ بتا رہے, کہتے ہیں وہ ایک نا بندے نے ایک کسی بندے سے ادھار لیا, ادھار مانگا, تو اس نے انکار کر دیا کہ یار نہیں میرے پاس ادھار نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا. مطلب اس نے دوسرے سے مانگا, اس نے ادھار دے دیا. کہتا وہ کمٹمنٹ تھی 1 مہینے کی, وہ 1.5 مہینہ ہوا, 2 مہینے ہوا, 3 مہینے, 4 مہینے, 5 مہینے بعد اس نے کہا یار پیسے یار میرے دے دو ذرا, تھوڑا سا اسٹرکٹ ہوا. وہ کہتا یار تو چند پیسوں کے لیے میرے سے اس طرح کر رہا ہے. تو اس نے میرے والد سے کچھ شکایت لگائی. تو میرے والد صاحب نے کہا تو نے ایک بندے سے ادھار مانگے, اس نے تجھے اسٹریٹ ریفیوز کر دیا, تو آج وہ تیرے ساتھ پھرتا بھی ہے. اس کا مطلب وہ صحیح تھا. ایک بندہ تیرے موقع پہ کام آیا, تو اس کے پیسے استعمال کیے, اور آج تو اس کو کہہ رہا ہے کہ یار اتنے سے پیسے, تو اس کو پیسے دے. تو اتنے سے پیسوں کے لیے کیا کر رہا ہے؟ سر ہم نے بات پتہ کیا, ہمارے پاس ہم لوگوں نے اسلام کو سیکھا نہیں ہے. ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرض کتنا بڑا بوجھ ہے. شہید سیدھا جنت میں جائے گا, لیکن قرض اگر ہوگا تو قرض کا حساب دے گا. صحیح بات, صحیح بات. قرض معاف نہیں ہے جب تک بندہ نہ معاف کرے. صحیح بات. اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا, جو بندہ کسی سے قرض لے, جس بندے نے قرض دیا وہ اس کا گریبان بھی پکڑ سکتا ہے. اتنی اجازت اسلام نے دی ہے کہ بھائی دے پیسے. صحیح. مطلب اتنی سی ہیوملیشن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے اجازت دی ہے اگر آپ کا کوئی بندہ قرض واپس نہیں کر رہا. صحیح بات. یار آپ یہاں پہ آپ کو لین دین کی پرواہ نہیں ہے, آپ کا لین دین بھی مسلمانوں والا نہیں ہے, کردار بھی مسلمانوں والا نہیں ہے, کمٹمنٹ بھی مسلمانوں والی نہیں ہے. آپ کا کل جو ہے وہ سرٹیفائڈ قسم کے جو ہے وہ ایک بہانہ ہے, سرٹیفائڈ بہانہ ہے نا کہ کل پرسوں کر لیں گے. یو آر ناٹ ڈیفینیٹ. اچھا مجھ سے سب سے کامن سوال نا پولیس ٹریننگ میں بھی یہ ہوا جی کہ بڑی آپ نے پیاری باتیں کی, اچھی باتیں کی, قرآن اور حدیث کوٹ کیا, ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یار ہے تو ایسا کوئی بھی نہیں. دوسری بات, ایسا جو بننے کی کوشش کرتا ہے وہ پھر اس کو لوگ دباتے ہیں. میں نے کہا یار دیکھو یہ بلیم گیم نہ کرو کہ ہے کوئی نہیں یا فلانا نہیں بننے دیتا, تم بن کے دکھاؤ نا. اسٹارٹ فرام یور اون ایگزامپل. بیٹر ٹو لائٹ ون اسمال کینڈل دین ٹو کرس دا ڈارکنیس. تم سے چینج آئے گی, تم قربانی دو گے تھوڑی سی, تم مثال قائم کرو گے. یہ ایٹیٹیوڈ نا میں بڑا اس سے تنگ ہوں کہ یار میں کیسے کروں, کیوں کروں, ڈی موٹیویشن آ جاتی وغیرہ. میں اس بات پہ 100% کنوینسڈ ہوں. لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. الیس اللہ بکاف عبدہ, ختم. سبحان اللہ. تمہارے لیے تمہارا رب کافی ہے. تم سٹیپ لو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کرو توکل کر کے کرو تو صحیح کام. بالکل توکل یقین کرو گے یار, جب عزم کر لیا پھر کرو توکل کرو اللہ پہ. اللہ دے. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. کرو توکل. بالکل بالکل. یار جب تمہارا رب لا تقنطوا من رحمت اللہ, یار تمہارا رب 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. وہ تم سے محبت کرتا ہے. تم اس کی طرف ایک قدم بڑھا کے دیکھو کیسی تمہارے پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے, کیسے تمہارے اوپر برکات کا نزول ہوتا ہے. تمہارے تصور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. صحیح بات. تم اپنے رب سے کہ اپنے رب پہ یقین تو کرو, امید تو لگاؤ. صحیح بات. دعا تو کرو, پھیلاؤ تو صحیح ہاتھ. کبھی زندگی کے اندر 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے ایک لذت تو لو. کبھی رات کی طریقے میں اپنے رب سے گفتگو تو کرو, اپنے رب سے مانگو تو صحیح. کیا بات ہے, بالکل ٹھیک. یہ تجربہ کریں رات کی طریقے کے اندر. جب تمہارا رب پہلے آسمان کے اوپر ہے, تم تہجد کے نوافل ادا کر کے اپنے رب سے دعا مانگ کے تو دیکھو. صحیح بات.
کہ وہ دعا کتنی اثر انداز ہوتی ہے. اور نوجوان بندہ اس کی تو عبادت کی اتنی تعریف ہوئی ہے کہ قیامت والے دن عرش کے نیچے 7 لوگوں میں سے ایک وہ ہوگا. کیا اللہ نے مطلب تعریف بیان کی ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہارا رپلائی کروں گا. کرے گا. بالکل صحیح. ہم پکارتے ہیں, ہم صرف ہم سیلفش لوگ ہیں. سیلف ہے, ہماری دعائیں بھی سیلفش ہیں. ہم سیلفش لوگ ہیں, ہم انتہائی خود غرض لوگ ہیں. ہم صرف مصیبت کے اندر اللہ کو پکارتے ہیں, اور ہم ناشکر ترین لوگ ہیں. ہم نے اپنی نعمتوں کا کفر کیا ہے. یہ میں بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. ایک آیت گزری کچھ عرصہ پہلے میری نظر سے, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. صحیح بات. تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ایک تو کنسیپٹ کلیئر ہوا, دین کے اندر شکر تو ہے, ناشکری کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. ادھر اٹس شکر اور ادھر اٹس کفر. شکر کفر. صحیح صحیح. ناشکری ہے ہی نہیں, ہے نہیں, ہے نہیں. اب یا نعمتوں کا تم شکر ادا کرو یا کفر کرو گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تم پہ جو عذاب ہے وہ کفر ہے. تم کفر کر رہے ہو, بے ساختہ کفر کر رہے ہو. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت دی ہے, کیا تم شکر ادا کر رہے ہو؟ صحیح بات. کہ شکر یہی ہے الحمدللہ. کیسا کاروبار چلا؟ الحمدللہ بھائی بڑا زبردست. بچے ٹھیک ہے الحمدللہ. صرف منہ سے نہیں کرنا شکر, عمل. دین میں عمل ہے, دین عمل کا نام ہے. دین صرف ہم نے نا اصل میں کول بس کر دی ہے. وہ ہمیں نا ایک بڑا ایزی دین ملا ہے, وہ ہمیں وہ بڑی مجھے ایک بات کرتے ہوئے بھی ہیزیٹیشن ہو رہی ہے کہ ہمیں سکھایا یہ کہ یار جو مرضی کرو, وہ صبح شام آپ نے نا سبحان اللہ بھی ہمدی پڑھنی ہے, جو مرضی کرو بخشے جاؤ گے. او بھائی عمل. صحیح بات. تم لوگوں کا وہاں پہ حق کھاؤ, تم چوری ڈکیتی کرو, تم بدکاری کرو, تو صبح اور شام تم نے تسبیحات کر لی ہیں, ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی ہے, تم بخشے جاؤ گے. اس کا میں جواب اکثر یہ دیتا ہوں, اچھے اسٹوڈنٹ کے لیے آفر ہے. جیسے ٹیچر اچھے اسٹوڈنٹ کہتا ہے نا کہ یہ بونس بھی دوں گا, گریس مارکس ہیں, گریس مارکس ہیں, بونس بھی دوں گا. میں آپ کو بتاؤں, میں یہ سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دی ہے, کیا تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو؟ اگر نہیں کر رہے تو یہ مال کا کفر ہے. صحیح بات. وہ اس نعمت کا کفر ہے. صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت تمہارے والدین ہیں, تمہیں تمہارے سر پہ سلامت رکھے ہیں. کیا تم اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہو؟ اگر نہیں کر رہے تو کفر ہے. صحیح بات. اللہ تعالیٰ نے تمہیں سواری دی ہے, اللہ, ٹھیک ہے, اور تم جب اذان ہوتی ہے تو کہتے ہو مسجد دور ہے. کیا وہ تم نعمت کا کفر کر رہے ہو یا شکر کر رہے ہو؟ صحیح بات. صحیح بات. سر 5,000 روپے کا لالچ ہونا, بندہ اپنے گھر سے نکل کے 15, 20, 25 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے, اور فجر کی نماز کا بہانا کیا ہوتا ہے, گھر سے مسجد دور ہے. سر اکیڈمیز میں وہ لیولز کے جاتے ہیں بچے, نہیں دنیا سے دوسرے کونے میں لاہور کے, سر نماز پڑھنے کا ٹائم ہر کام کرتے ہیں, لیکن ماں باپ جو ہے نا اکیڈمی کے لیے موٹیویٹ بھی کر لیتے ہیں کہ جاؤ بیٹے, پیسے بھی میں دوں گا, ڈرائیور بھی میں رکھ کے دوں گا. کیوں سر؟ ہر کام کرتے ہیں, دنیا کا ہر کام, بس مسجد نہیں جانا. مسجد پر بھاری ہے. اللہ, کیا یہ نعمت کا شکر ہے؟ تمہیں اولاد اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت اولاد دی ہے, تم اس اپنی اولاد کو دین کی تربیت نہیں دے رہے, تو یہ شکر ہے کفر ہے؟ صحیح بات. بے تحاشا مثالیں. ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی کہ ذہانت دی آپ کو اللہ نے, نوجوانوں سے بات کر, اور وہ ایول, وہ ذہانت کہاں جا رہی؟ گیمیں کھیلنے میں. اور ان گیموں کا رزلٹ کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آپ کو بہت بڑا میڈل مل رہا ہے گیم کھیل کے, کو پیسے مل رہے ہیں, کیا مل کیا رہا ہے آپ کو؟ اچھا ذہانت ساری کی ساری وہاں, یا وہ لڑکی پٹانے میں ذہانت جا رہی ہے ساری, یا وہ کسی نان محرم کو امپریس کرنے میں جا رہی ہے. سمبلز ہیں ہماری سوسائٹی کے, سمبلز ہیں بھائی. بڑا ہوشیار چلا نا, میں فخر ہے, میں بہت بڑی بلا ہوں, یہ سمارٹ کہتے ہیں. یہ چیز میرے ہاتھ کے اندر ہے, میں اس پہ فیس بک, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, نیٹ فلکسنگ, یوٹیوب, گندا فوش کنٹینٹ دیکھوں. یہ کفر ہے اس نعمت کا جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے, اس کا مجھے عذاب ہو رہا ہے. صحیح بات. صحیح بات. لوگوں کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے. جی ہاں, جی ہاں, جی ہاں. وہی بات ہے, قبر بھولی ہوئی ہے, حساب ہی نہیں ہونا نا, مرنا ہی نہیں ہم نے, مرنا ہی نہیں, جواب ہی نہیں دینا. ذرا اپنے آپ کو نا, میں یہ کہتا ہوں نوجوانوں کو, بچوں کو, ذرا اپنے آپ کو نا کوئی ڈبے میں ذرا بند کر لو, ذرا ایک ڈبے میں ذرا 3 منٹ 2 منٹ بند کرو, ذرا فیل کرو کہ تم نے لائف لانگ ریئل ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں. ناصر الدین البانی کا نام آپ نے سنا, انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو قبر میں لٹایا. اچھا, ان کو دیکھ کے ایک اور اسکالر نے یہ کیا,
تو وہ بندے کو انگزائٹی سے ہارٹ اٹیک ہو گیا, قبر میں 10 منٹ گزار کے, مطلب قبر کھودی, ویسے لٹایا ایکسپیریمنٹلی کہ یار آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسا فیل ہوتا ہے. لٹرلی ایک بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. بہرحال علماء اس کو ریکمینڈ نہیں کرتے, میں بتاؤں ایک بار میں قبرستان کے اندر گیا یہ تدفین کے لیے, میں ذرا پہلے جا کے قبر کے اندر دیکھتا رہا, میں نے کہا ذرا ہمت کر کے ذرا نیچے اتر کے ذرا بیٹھوں کہ دیکھوں, اللہ کی قسم ہمت ہی نہیں پڑی, ہمت ہی نہیں پڑی. صحیح بات. میں کہتا ہوں یہی نہ لیٹو نہ اپنے اوپر میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے ریکمینڈ, میں بھی نہیں کرتا, لیکن بیٹھو تو صحیح ذرا ایک منٹ ذرا ویسے کسی کی تدفین سے پہلے 1 منٹ جا کے ذرا بیٹھو, ذرا فیل کرو. وہ 6x3 کی قبر ہے, مرتے ساتھ تمہارا حساب شروع ہے. جو تم نے کرتوتیں کی ہیں دنیا کے اندر سارا ایک چیز کا حساب دینا ہے. جن لڑکیوں کو تم دل توڑتے اور بڑا فخر محسوس کرتے, ہم کالج یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, ہم کوئی مدرسوں کے سے ٹپیکل مولوی نہیں ہے. ہم آئی ہیو بین ٹو ڈاؤن انٹرنیشنل میڈیکل کالج, ٹھیک ہے, میرے ساتھ اوورسیز اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہوتے تھے, اور ہم نے ہر وہ چیزیں دیکھی ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے سارے ماحول دیکھے ہیں. ہم دنیا کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی رحمت سے, ٹھیک ہے نا, ایک تمہارے کمپٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور آخر اللہ کے فضل و کرم دین کے اندر بھی الحمدللہ تمہیں ٹف ٹائم دیں گے انشاءاللہ. ہم رب کے اصولوں پہ چلنے والے لوگ ہیں اور ہمیں دنیا کا پتہ ہے پورا, وی ہیو نالج. یہ جو لڑکیوں کو تم دل توڑتے, تمہاری ماں بہنیں نہیں ہونی, صحیح بات, تمہاری کبھی بیٹیاں نہیں ہونی, صحیح بات, یہ تمہاری گھر پہ بہنیں نہیں موجود, تمہیں حساب دینا پڑے گا. بالکل ٹھیک. جو تم بڑا دل توڑ کے بڑا اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہو نا, اوہ 4 ہیں میرے پاس, 4 صحیح. when your sister or when your daughter will be one of them, اس دن تمہاری عمر کے تم اس حصے میں پہنچے ہوگے, تم بے بس ہوگے, تمہیں پتہ نہیں شاید یاد بھی نہ, تمہیں شاید یاد بھی نہ رہے کہ اللہ تمہیں کس گناہ کی سزا دے رہا ہے. سر میں نے تو دل جنہوں نے توڑے ہیں نا ان کو ذلیل ہی ہوتے دیکھا ہے. یہ جو ماچو مین جو اسٹریٹ اسمارٹ اپنے آپ کہتے ہیں, کبھی یہ کورٹ کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی یہ پولیس اسٹیشن کے, کبھی یہ ہسپتالوں کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے تو جی اسٹریٹ سو کالڈ اسٹریٹ اسمارٹ بندے کو ذلیل ہی ہوتے دیکھا. میں کہتا ہوں عمر کے اس حصے میں ہوگے جب تمہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی کس گناہ کی سزا مل رہی ہے مجھے. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. صحیح بات. یہ جو اخلاقیات ہیں نا, جو ہمارے کردار, اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو, اپنے کردار پہ فوکس کرو. تم چھوڑ دو یار, تم دین سے باغی ہو, دین سے باغی ہو چکے ہیں نا, اپنے ضمیر کو ذرا ہلا دو یار, اپنے بیسکس پہ ہی آ جاؤ بھائی, بیسکس پہ آ جاؤ یار, تم آگے اپنے کمپلیکیشن میں نہ پڑھو یار. جی ہاں, تم یہ دیکھو کہ یار تمہارے اندر کیا کیا ہے, میں کیا, اگر ان کا آج تمہیں حساب اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑ گیا تو کیا تم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہو؟ صبح جب سے اٹھے اور شام تک کا تم حساب لگا لو گے, تمہاری روح کانپ جائے گی کہ یار میں کس ٹریک پہ چل رہا ہوں. اخلاقی طور پہ کمزور ترین لوگ ہیں ہم. صحیح بات. اخلاقی گرے ترین لوگ ہیں, گرے ہوئے لوگ ہیں. جس معاشرے کے اندر ایک بچوں کی غذا ہے دودھ, بچوں کی غذا ہے, بچے پیتے ہیں, بوڑھے پیتے ہیں, ایک بیسک نیسیسٹی ہے لائف کی نا دودھ, اس میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں. دوائیاں جان بچاتی ہیں, جان بچانے کی چیز ہے. جی ہاں, اس میں بھی ملاوٹ, اس میں ملاوٹ. اور ہم سب سے زیادہ حج اپلیکیشنز بھی ہمارے ملک سے جاتی ہیں. نہیں, پھر ایکسپیکٹ یہ ہے کہ جی کوئی عمر بن الخطاب جیسا بندہ آئے گا, وہ ہم پہ مسلط ہوگا, وہ تبدیلی لائے گا, یا عمران خان نے کوئی بہت بڑی تبدیلی لے آنی. دنیا کا میں یہ بات بتاتا ہوں علی بھائی, میں دنیا کا کوئی بندہ آپ کو صحیح غلط نہیں بتا سکتا. آپ اپنے آپ کو خود محاسبہ کرو. صحیح بات, صحیح بات. کیا جو پیسے میں کما رہا ہوں وہ صحیح ہے؟ کیا جن لوگوں کا میں نے حق مارا ہوا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ صحیح. یہ اپنا ضمیر سے پوچھو نا. جی ہاں, جی صحیح. اللہ کی قسم حسد کی بیماری ہے ہمارے معاشرے میں. جی جی, کینہ ایسے ہی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ, اللہ کی قدرت کو چیلنج کر دیتے ہیں. اپنی ذات کے اندر فرعون بن چکے ہیں, نا بہت ہے نا, فرعون بن چکے ہیں. میں دیکھنا کس طرح کم کر لینا. جی میری بڑے بندے واقف ہیں بدماشی. اللہ کی قدرت پہ یہ نہیں کہ چیلنج کر دی ہے. جی جی, فرعونیت چیک کرے نا. انا ربکم الاعلی, اس نے بھی یہی کہا تھا نا, میں رب ہوں. اور بھائی تیری اپنے سانسوں پہ اختیار نہیں ہے اور تو کسی کی بربادی کی پلاننگ کر رہے ہیں یہاں پہ, رسوا ہو جائے گا. بہرحال مسئلے اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے. لگے ہوئے انشاءاللہ, آپ بھی لگے ہوئے.
ایک ایگزامپل ہیں آپ بھی کے پیچھے پیچھے ماشاءاللہ MBBS اسٹوڈنٹ, قرآن حافظ, دنیا میں بھی ماشاءاللہ. تو یہ چلیں کوئی لائٹ میں سوال آپ سے پوچھوں, یہ فیوریٹ کار کون سی ہے آپ کی اور کیوں؟ میں جیسا دیس ویسا بھیس کے اوپر چلنے والا بندہ ہوں, ذرا میں تھوڑا کاروباری بندہ ہوں. صحیح. تو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے لینڈ کروزر. کیا بات ہے, وہی ہماری فیوریٹ ہے. ابھی تو پھنسی ہوئی ہے میری ذرا فورڈ. ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ نکل کے آئے انشاءاللہ تعالیٰ. تو فیوریٹ ہوٹل آپ کا کیا, فوڈ کیا پسند ہے؟ مجھے ہر کھانا وہ پسند ہے جس میں مرچیں نہ ہوں. ایک بار یار آپ نے اونٹ کی مندی مجھے کھلائی تھی, کیا بات ہے یار. وہ آپ کو ہم اونٹ کی مندیاں, دمبے, اس کے بعد اینی تھنگ وچ ہیز لیس اسپائسز. اچھا, I really like Chinese food, I really like Thai food, I really like Lebanese food, Turkish food. ذرا یہ جو ایک مسالوں کی اندر جو کڑھائیاں بنتی ہیں نا, وہ تھوڑا سا ذرا میں صحیح. فیملی کے ساتھ کتنی آؤٹنگ کرتے ہیں؟ اچھا ویسے اتفاق سے جو ہے نا میری فیملی کو بڑا شوق ہے. اچھا. تو ہم رات کو اکثر نکلتے ہیں لانگ ڈرائیو پہ. اچھا لانگ ڈرائیو پہ. اور میں تو کہتا ہوں یار ہمیں الحمدللہ بڑا ایک مزہ آتا ہے کہ بیگم صاحب ایک رات کو لانگ ڈرائیو پہ نکلو, کھانا شانا. اب کم کہ ہفتے میں 3-4 بار ہم لازمی جاتے ہیں, اگر نہ جائیں تو ذرا پھر وہ لگتا ہے کچھ کمی ہے. بالکل ٹھیک. تو میں بڑا زیادہ گھومنے پھرنے کا ویسے ہی ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ. مطلب ہمارا الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بزنس کے اندر ہے, تو کسی کو الحمدللہ رپورٹ نہیں کرنا ہوتا. تو بس کبھی یہ کہ دفتر سے جلدی فارغ ہو گئے تو آ جاؤ نیچے چلیں, تو ذرا ایک چکر لگایا ہے, کوئی جوس ووس پیا, کبھی کوئی کھانا شانا کھایا باہر. تو الحمدللہ یہ ہے کہ ذرا پھرنا ڈھونڈنا چاہیے. میں کہتا ہوں بندہ ہیلدی رہتا ہے, مائنڈ بھی فریش رہتا ہے. بالکل. اپنی فیملی کو ٹائم دیا کریں. ماشاءاللہ جتنا میرے خیال میں ہم یوتھ کلب والے مشہور ہیں اس کام میں کہ فیملی کو بھی ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ نہیں میں سمجھتا ہوں فیملی کو پرائرٹی پہ رکھنا چاہیے. صحیح بات. اور یہ بڑے ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ افضل صدقہ بھی میرے خیال سے آپ زیادہ بتا سکتے ہیں کہ اپنے اہل عیال پہ خرچ کرنا. سر دیکھیں بانڈنگ آپ کی گھر والی سے ہی اسٹرانگ نہیں ہے, تو پھر کیا آپ کے بچوں کی کیا تربیت ہونی ہے, آپ کی میرج کا انسٹیٹیوشن تو کولیپس. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی لیک کرتی ہیں آج کل کے نوجوانوں. سمجھتے نہیں, مرد سمجھتے نہیں اس بات کو. وہ فیملی کو دوستوں کو فیملی سے زیادہ پرائرٹی دیتے ہیں. ابھی تک لڑکپن سے نہیں نکل. ہاں بیلنس کر کے چلنا, بیلنس کرنی چاہیے. تو وہ دیٹ ول بی ویری گڈ. چلیں زبردست. سہیل بھائی جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اور ایم یہی تھا آپ سے ایک پوڈ کاسٹ کرنے کا کہ ماشاءاللہ یو آر این ایگزامپل. بزنس بھی, اللہ تعالیٰ پہ توکل بھی, قرآن کی تو پاور وہ تو مجھے مطلب بتانے کی ضرورت نہیں. ماشاءاللہ دے نو یور چینل. اور بلکہ میری والدہ اکثر آپ کو سنتی ہیں اور تقریباً گھنٹہ میں نے انہیں سنتے دیکھا. آپ کو ماشاءاللہ بیٹھی ہوتی ہیں, سن رہی ہوتی ہیں, بہت سی دعائیں آپ کے لیے. ہم دعاؤں کے محتاج ہیں بزرگوں کے, آپ کی والدہ کے. آپ بھی دعا کریا کریں, اپنی والدہ سے بھی کہیں کہ ہمارے لیے دعا کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل حافظ قرآن بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ عمل کرنے والا بنائے, صرف ایک فیشن والا ہمارا پاس دین نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ہمارا خاتمہ بالایمان ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زندگی گزارنے کا یا وہ ہمیں لائف اسٹائل دے جو صحابہ اکرام کو لائف اسٹائل تھا, جو ہمارے نبی کی تعلیمات تھیں. صحیح بات. تو میں کہتا ہوں بس اللہ تعالیٰ میں آخرت میں کامیاب کرے. میرا خیال ہے کہ دیٹس امپورٹنٹ. اچھا ایک آخری بس بات کہ میرے بہت سے اسٹوڈنٹس, بڑی مدرس کہتی ہیں کہ یار یہ قرآن حافظ کیسے مینیج کرے. آپ ماشاءاللہ دنیا بھی رن کر رہے ہیں, اچھا خاصا بزنس سنبھال رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو مینیج, قرآن کیسے ریوائز کرتے ہیں. ابھی ہمارے قرآن حافظ جو ہیں بچے, یہ کیسے قرآن کو انٹیکٹ رکھیں, کیا روٹین بنائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میں الحمدللہ تھوڑا یہ ہے کہ ہر روز نہ کچھ حصہ قرآن کا وہ پڑھتا ہوں. قرآن سے ان ٹچ رہیں آپ. اگر آپ نے روزانہ ایڈوائز کرتے ہیں. میں دیکھیں میں اس طرح ہے کہ جیسے کوئی فری ٹائم ہوتا ہے نا تو قرآن کھول لیتا ہوں, کوئی 2-3 صفحے نظر گزار لی. اللہ کے فضل و کرم سے میں تراویح 21 سال سے پڑھا رہا ہوں. ماشاءاللہ. تراویح مس نہ کریں, تراویح پڑھائیں. صحیح. تراویح آپ اگر آپ چاہتے ہیں نا قرآن کے ساتھ آپ کی بانڈنگ مضبوط رہے تو تراویح نہ چھوڑیے, چاہے گھر میں ہی پڑھا دیں, افضل ہے مسجد میں پڑھائیں. اگر آپ کی قرآن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ آپ پکا ہو, کیونکہ پریشر ہوتا ہے, آپ یاد کرتے ہو. چلے وہ ہر بچے سے اے لیول کا بچہ وہ مسجد میں پتہ نہیں اس سے موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے, لیکن کرو تو صحیح نا, شروع تو کرو. تراویح پڑھائیں. آپ آتے جاتے یہ میڈیا نا گاڑیوں کے اندر جو گانے وانے یہ وہ, آپ قرآن سنیں, آپ قرآن سے ان ٹچ رہیں.
اور کوشش یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے ہر کسی ایک آیت, کوئی بھی ایک آیت اس کا ترجمہ پڑھ لیں, زبردست, اور یہ کوشش کریں اس پہ عمل کریں. ایک آیت پڑھ لیں, اس پہ ایک آیت, وہ انشاءاللہ کو 3-4 سالوں کے اندر آپ کو بہت قرآن آ جائے گا. صحیح صحیح. اب میں نے کوئی ترجمہ نہیں پڑھا, بلکہ میں نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ذرا مجھے تھوڑا سا گائیڈ لائنس اس میں دیں, تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں. ہم تو لیکن پھر بھی ایک یہ ہے کہ تھوڑا قرآن سمجھ اس لیے آتا ہے کہ تھوڑا بہت ان ٹچ ہیں, قرآن کبھی کھول لیتے ہیں, کبھی کوئی کنٹینٹ. آج کل تو سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے نا, جو آپ چیزیں فالو کرتے ہیں نا, وہ آپ کے نظر سے کچھ نہ کچھ چیز گزرتی رہتی ہے. انفیکٹ میں ایک ایڈوائس دیتا ہوں ہمیشہ یوتھ کو کہ یار اپنا یوٹیوب چینل بناؤ, سبسکرائبرز کو گولی مارو, بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے ہیں, وہاں اپنی تلاوت ڈالنا شروع کر دو, تمہارا قرآن بھی ریوائز ہوگا, تمہیں ایک ایکٹیویٹی بھی مل رہی ہے. میں کہتا ہوں پیرنٹس کو, قرآن حفاظ کو گھر میں اسٹوڈیو بنا دینا چاہیے, بیٹا اذان دے, ہم تمہاری ویڈیو بناتے ہیں, ہم بنا رہا ہوں, اور میں ہر کہوں گا حافظ کو استعمال کریں ماشاءاللہ اپنے حساب سے. زبردست زبردست. وہ انشاءاللہ میری کچھ ایکٹیویٹیز ہیں اس طرح کی پلانڈ ہے کہ ہم پلیٹ فارم دیں گے, ایک حفاظ کرام کو پلیٹ فارم دیں گے, ینگسٹرز کو پلیٹ فارم دیں گے, جہاں پہ اپنے اسکلز کو پالش کر سکیں, جہاں پہ ہم ان کو اپنی کوئی اوپینین دیں گے, کوشش کریں گے کہ وہ ایک جو ہے نا اپنے اسکلز سے فائدہ پہنچا سکیں. اور آپ کا ایک اکیڈمی کھولنے کا بھی ارادہ ہے CSS؟ نہیں, میرا اکیڈمی کھولنے کا ارادہ نہیں ہے. میرا ہماری ایک فاؤنڈیشن ہے, ڈاکٹر سبیل اکرم فاؤنڈیشن. اس کے اندر پاکستان میں کوئی بھی بندہ CSS اگر کرنا چاہتا ہے اور سرو کرنا چاہتا ہے کمیونٹی کو, CSS کرنا چاہتا ہے, PhD کرنا چاہتا ہے, تو وہ فلی اسپانسرڈ ہمارے ادارے کی طرف سے ہوگا. لیکن دینی سوچ والا کہ ہر کوئی, اس کو ہمارے رولز فالو کرنا پڑیں گے. صحیح بات صحیح بات, کیونکہ ہم ایک ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم ایک ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم چاہتے ہیں کہ بیوروکریسی میں جا کے اپنا مارک بنائے. اللہ والے لوگ بیوروکریسی میں نہیں, میں کہتا ہوں بیلنس لوگ, زبردست زبردست, بیلنس لوگ آئیں آگے, جن کو دنیا کا بھی فہم ہو اور دین کا بھی فہم ہو. زبردست. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں ہماری سوسائٹی سے انجینئرز نکلیں, ڈاکٹرز نکلیں, CSS آفیسرز نکلیں, آرمی کے آفیسرز نکلیں. ایک مارک تبھی پیدا ہو سکتا ہے نا. ایکسیلنٹ. صرف مدرسے میں رہ کے آپ رٹا مار لیں, صحیح, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. زبردست. یو ہیو ٹو پروڈیوس انجینئرز, یو ہیو ٹو پروڈیوس سائنٹسٹ. بہترین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام غالب آئے, ایک اسلام کا امپریشن آل اوور دی ورلڈ بہت پازیٹیو ہو جائے, تو یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. آپ کو ایک ویژن بنانا پڑے گا, آپ کو ایک منزل جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنی پڑے گی, اور اس منزل کے اوپر چلنا پڑے گا. ابھی سے جزاک اللہ سبیل بھائی, لاٹس آف دعاز فار یو, فار یور فیملی, اور اسٹے این ایگزامپل ان شاء اللہ تعالیٰ. یو آر انسپائرنگ لاٹس آف پیپل. اور آپ سے تو اب ہمارا تعلق بھی ہے, محبت بھی ہے ان شاء اللہ. آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے آپ, تو اسی کے ساتھ ان شاء اللہ اجازت چاہتے ہیں لوگوں سے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.